بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کو بی2 چینل پہ خوش آمدید۔ میری آج کی میڈیکل ویڈیو کا ٹاپک ہے نارسیسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے اور اس کو آپ غور سے دیکھیے گا اور میری باتوں کو غور سے سنیے گا، کیونکہ جب آپ کو میں سائن اینڈ سمٹم آگے چل کے بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح کے لوگ کافی موجود ہوتے ہیں سوسائٹی میں، اور ایون ہو سکتا ہے آپ کی کوئی فیملی ممبر بھی ایسا ہو۔ اور آج کل تو ویسے بھی جو پاکستان میں یہ جو کرپٹ امپورٹڈ حکومت آئی ہوئی ہے، مجھے تو سارے کے سارے یہ نارسیسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار لگتے ہیں، اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں اور مطلب ان کو جو لانے والے بھی ہیں وہ بھی ایسے ہی مجھے لگ رہے ہیں۔ اچھا، ٹاپک پہ آتے ہیں جی۔ جو نارسیسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر بیسیکلی ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو انسان اس چیز کا وہ شکار ہوتا ہے نا، ان کو بہت زیادہ اپنی سیلف امپورٹنس کا وہ مطلب جو نا وہ دکھاتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں، اور ایک طرح کا یہ سمجھنے کہ روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مطلب یہ کہ وہ ایک تو ویسے بھی بہت زیادہ اٹینشن سیکنگ ہوتے ہیں، اور ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کی ہر کوئی تعریف کرے، اور اسی وجہ سے پھر ان کے اپنے جو ریلیشن شپ بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کو جو ہے نا دوسروں کے لیے ان کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کہ جو انہوں نے ایک اپنی پرسنالٹی پہ ایک جو ماسک چڑھایا ہوتا ہے نا، جو مطلب بہت زیادہ ایکسٹریم سیلف کانفیڈنس کا یا اوور کانفیڈنس کا، تو وہ ایک طرح کا وہ ماسک ہی ہوتا ہے، کیونکہ اندر سے ایک انسان جو ان کے اندر جو چھپا ہوتا ہے نا اصلی، اس کا ایک طرح کا اس میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور اس کو ذرا سی بھی اس پہ تنقید کی جائے تو وہ جو ہے نا وہ گھبرا جاتا ہے، اور پھر وہ دوسروں پہ مطلب جو ہے نا وہ غصہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، جو تنقید تھوڑی سی بھی اگر کوئی کرے تو۔ اور یہ نارسیسسٹک جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس میں ظاہر ہے ایسے لوگوں کو کئی مطلب پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ریلیشن شپ ہیں، کام ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی اسٹڈی کر رہا ہے اسکول کالج میں، اور پھر فائنینشیل میٹر میں وہ مطلب مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے پرسنالٹی ڈس آرڈر کے جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر عام مطلب جو ہے نا وہ خوش نہیں ہوتے، اور وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ جب ان کو مطلب ان کی تعریف نہ کی جائے، یا ان کو ایک طرح کا اسپیشل فیور نہ دیا جائے، کہ مطلب جتنا وہ اپنی آپ کی امپورٹنس دکھاتے ہیں اس کے مطابق اگر وہ فیور نہ ملے تو وہ بڑی ایک طرح کی مایوسی کا وہ اظہار کرتے ہیں، اور ان کے ریلیشن شپ جو ہے نا ان میں بھی مسئلے ہوتے ہیں، اور انفلفلنگ ان کو ریلیشن شپ لگتے ہیں، اور جو ہے نا پھر دوسرے جو ان کے آگے پیچھے لوگ ہیں ان کی کمپنی کو کوئی وہ انجوائے نہیں کرتے۔ اور اس کے پہلے میں نے اس کے بارے میں ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اسی چینل پر، امید ہے آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ آج میں ذرا اس پہ جو ہے نا تفصیل سے جو ہے نا وہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے اس کی میں علامات یعنی سمٹم بتا دیتا ہوں۔ اس کی جو سائن سمٹم ہے نا اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کی، وہ جو ویریٹ کرتی رہتی ہیں، مطلب ضروری نہیں ہے کوئی ساری جو علامات میں بتانے لگا ہوں وہ ایک ہی بندے میں موجود ہوں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ سب سے امپورٹنٹ ان کی ہے کہ وہ سیلف امپورٹنٹ، مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے علاوہ دوسروں کو کوئی ایک طرح کا مطلب وہ کم تر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور پھر ان کو لگتا ہے کہ چاہے جو بھی کریں وہ مطلب چاہے ان کی وہ یہ سمجھ لیں کہ فیصلے ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، ان کو پھر بھی لوگ ان کی تعریف کرتے رہیں، اور یعنی کہ مطلب وہ اپنے آپ کو اس طرح دوسروں کو کے سامنے وہ سپیریئر جتانے کی کوشش کریں، ایون ان کی کوئی خاص اچیومنٹ نہیں ہوتی لائف میں، اور اگر کوئی لٹ سے تھوڑی بہت اچیومنٹس بھی ہیں یا ان کے اندر ٹیلنٹ ہے تو ان کو بہت بڑھا چڑھا کر جو ہے نا وہ بتاتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے اندر وہ جو ہے ایک طرح کی فینٹیسیز جاری ہوتی ہیں کہ ہم بہت کامیاب لوگ ہیں، ہمارے پاس پاور ہے، ٹھیک ہے، یا ایون کچھ لوگ اگر ان کی شکل اچھی ہے تو ان کو وہ ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہ جب ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی سپیریئر لوگ ہیں تو ان کو اسی جو سٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ وہ میل جول رکھتے ہیں، یعنی کہ جو ان سے کم تر لوگ ہیں سوسائٹی میں ان سے وہ میل جول نہیں رکھتے، اور پھر یہ کہ جو ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک طرح کی وہ اپنی گفتگو کو مونوپلائز کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کو جو ہے نا جو مطلب ایک طرح کے جو لوگ کم نظر آتے ہیں اپنے سٹیٹس سے کم، ان کو ایک حقیر سمجھتے ہیں، اور یہ کہ اس کے علاوہ پھر
جو ہے نا وہ یہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو اسپیشل فیور دی جائے گی، اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ یہ دوسروں کے لوگوں کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور اس جو ہے نا پھر ان کے اندر اور ایک یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا دوسروں کی جو ضروریات ہیں یا مطلب ان کی جو فیلنگز ہیں ان کو وہ اگنور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے اندر حسد کی بھی وہ فیلنگ ہوتی ہے، اور پھر ایون یہ بھی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سے لوگ، ہم بہت چونکہ سپیریئر ہیں تو ہم سے لوگ حسد کرتے ہیں، اور پھر ان کا جو بیہیویئر بڑا ایروگنٹ قسم کا ہوتا ہے، یعنی بدتمیز ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور تھوڑی بہت بھی اگر کوئی ذرا سی ان پہ تنقید کر دے تو ان کو بہت ان ایسے جو تنقید کرنے والا سے وہ سختی سے پیش آتے ہیں، اور پھر وہ ان کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز ان کی زندگی میں مطلب بہت زبردست ہو، یعنی کہ مثال کے طور پہ بیسٹ کار ہو، بیسٹ بہت زیادہ وہ مطلب گھر بڑا ہو، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے نا مطلب وہ اپنی ایک طرح کی وہ پاور سمجھتے ہیں۔ پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ تنقید ان سے برداشت نہیں ہوتی، تو ان کو جب بھی کوئی ذرا سا بھی کوئی ایک طرح کی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہ دی جائے نا تو وہ بہت جلدی غصہ کر جاتے ہیں اور بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر انٹر پرسنل پرابلم ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جو ہے نا بہت جلدی وہ ایک طرح کا اپنا وہ ہے نا مطلب ان کے برداشت کی اتنی وہ نہیں ہوتی ان کے اندر صلاحیت، تو بہت جلدی غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ ان کو ظاہر ہے اپنے ایموشن اور بیہیویئر کو کنٹرول کرنا صحیح طرح نہیں آتا، اور جب بھی ان کی زندگی میں کوئی سٹریس آتا ہے یا کوئی چینج وہ آتا ہے تو ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ پھر ان کو ڈپریشن بھی فیل ہو سکتا ہے، اور جو ہے نا اگر کوئی لیٹ سے کہ جو کوئی چیز وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں اور پرفیکشن پہ وہ نہیں اچیو ہو رہی تو پھر بہت زیادہ وہ جو ہے نا اریٹیبل یا موڈی ہو سکتے ہیں، اور ان کے اندر جو میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا بیسیکلی اندر سے وہ انسیکیور ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے نا مطلب ایک طرح کا وہ ان کو یہ ایک طرح کا ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے نا کہ یعنی کہ اندر سے بیسیکلی وہ باہر سے کچھ مطلب جو نقاب انہوں نے چڑھایا ہوتا ہے نا اپنے، وہ ایک بہت بڑا سپیریئر اور اس طرح کے وہ مطلب دھونس جمانے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بڑے جو ہے نا گلٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن انسیکیور اور جو ہے نا ہیوملیشن اور اس طرح کی چیزوں کا مطلب اس پہ وہ شکار ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب اس میں ایک چیز یہ امپورٹنٹ ہے ذہن میں رکھنے کے لیے کہ جب ان کو کوئی اگر اس طرح مشورہ دے کہ آپ کو دکھانا چاہیے ڈاکٹر سے یا اس طرح مینٹل ہیلتھ کسی پروفیشنل سے، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں اور میں جو ہے نا مجھے کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر اس وجہ سے پھر جب یہ اس طرح کی پرسنالٹی ان کی وہ زیادہ وہ بن جاتی ہے تو پھر اور چیزوں میں شکار ہو سکتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، یہ ڈرگ اڈکٹ ہو سکتے ہیں، الکوہل یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر کوئی اور مینٹل ہیلتھ پرابلم بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتی ہے۔ تو اگر تو کچھ لوگوں میں اگر اس طرح کی کوئی علامات ہوں تو ضرور وہ اپنے جو ہے نا جو ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں تاکہ ان کی شروع میں ہی اگر اچھی طریقے سے سائیکو تھراپی یا اور ٹریٹمنٹ ہو جائیں تو وہ ان چیز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کی آپ کو کازز بتاتا ہوں کہ کن وجوہات سے یہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا بالکل کلیئر نہیں 100% کہ اس وجہ سے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور جو کوئی اور مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کے ساتھ بھی ان کی لنک ہو سکتا ہے، اور میں یعنی کہ ان کی جو ایکچوئل کاز ہے وہ بڑی کمپلیکس یعنی پیچیدہ قسم کی ہے۔ تو اس کا جو کچھ سامنے چیزیں آئی ہیں کہ جو نارسیسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ان کا جو لنک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ان کی اپ برنگنگ، پیرنٹ چائلڈ کا جو ریلیشن شپ ہے، جس میں مثال کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے پیرنٹس نے ان کو بہت زیادہ لاڈ پیار دیا ہو، یا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے پیرنٹس بہت زیادہ تنقیدی ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا مطلب ان کا بچپن میں کچھ اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہے، یا بہت زیادہ پیار ملا ہو یا بہت زیادہ ان پہ تنقید ہوئی ہو، تو وہ اس طرح کی ایک طرح کا انوائرمنٹ جو ہے نا ان کے لیے یہ ایک طرح کا وہ مطلب ہے کہ اس ریزن یہ نارسیسسٹک پرسنالٹی ڈیولپ ہونے کی ریزن ہو سکتی ہے۔ پھر ظاہر ہے جینیٹکس بھی جو ہے نا ہمارے سائیکیٹری میں جینیٹکس کا بھی رول ہے کہ یعنی کہ فیملی میں کوئی اس طرح کے لوگ ہیں تو آپ کو بھی زیادہ چانس ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ نیورو بیولوجی وہ ایک بہت بڑی سائنس ہے کہ جو کنیکشن ہوتا ہے دماغ کا بیہیویئر کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ،
اس میں بھی کوئی پرابلم ہو تو یہ مطلب جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے. تھوڑے سے اب میں رسک فیکٹر بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ زیادہ تر ویسے مطلب مرد خواتین دونوں کو ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر مردوں کو ہوتا ہے، اور عام طور پہ یہ ارلی ایج میں مطلب ٹینز میں یا پھر جو ہے نا یعنی کہ بالکل جوانی کے سٹارٹ میں یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس میں یہ دھیان رکھیں کہ کچھ بچے جو ہے نا اس طرح کا تھوڑا جب جب نئی نئی جوانی ہوتی ہے تو تھوڑا سا اس طرح کا بیہیویئر شو کرتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بچہ اس طرح کا جو بیہیویئر تھوڑا سا وہ شو کرے تو وہ نارسیسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا ہی شکار ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک الگ بالکل وہ ایک طرح کی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہے. تو اس کی جیسے میں نے بتایا کہ اس کی ایگزیکٹ کاز نہیں پتہ چل سکی، کیونکہ اس کے کمپلیکس جو ہے وہ مطلب جو ہے نا ایک ریزنز ہیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی ہیں. لیکن یہ کہ جو ریسرچ ہوئی ہے تو اس میں کہ جو مطلب جو بچے ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں، مطلب پیرنٹنگ سٹائل کا، اور پھر جو ہے نا کہ یا پھر جس میں پیرنٹنگ بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہو یا بالکل پیرنٹس ان کو نگلیکٹ کر دیں، تو وہ ایک طرح کا ان کی پرسنالٹی پہ یہ اثر انداز ہو سکتی ہے. یعنی بہت زیادہ لاڈ پیار بھی غلط ہے، اور بہت زیادہ بچوں کو آپ جب بہت زیادہ ڈانٹنے چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹنا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. تو ایک طرح کا مطلب پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے جو ہے نا بچوں کے ساتھ جو ان کا بیہیویئر ہے اس میں وہ بیلنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی میں کمپلیکیشن تھوڑی بتا دوں. کمپلیکیشن میں یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے ان کے جو اپنے ریلیشن شپ میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے، پھر جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں یا لیٹ سے وہ لڑکا بھی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی وہاں پہ پرابلم آ سکتی ہے. پھر اس میں یہ لوگ ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، فزیکل ہیلتھ پرابلمس کا شکار ہونے کا ان کا چانس زیادہ ہے، پھر ڈرگ اڈکٹس بن سکتے ہیں، الکوہول مس یوز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ان لوگوں میں سوسائڈل تھاٹ اور بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب میں اس کی پریونٹیو میں یہ بتاتا ہوں، کیونکہ اس کی ایگزیکٹ کاز نہیں پتہ چل سکی تو اس میں کوئی یہ بھی ایگزیکٹ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو کیسے پریونٹ، مطلب اس کا مطلب وہ بچا جانے کا کوئی خاص طریقہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایگزیکٹ کاز نہیں پتہ، کیونکہ ایک بڑا ایک کمپلیکس قسم کا ڈس آرڈر ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں اگر آپ کریں تو اس میں کافی مدد آپ کو مل سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو بچپن میں کوئی اس طرح کی چائلڈ ہوڈ مینٹل ہیلتھ پرابلم رہی ہے تو جلدی سے جلدی اس کو ٹھیک کرنے کی مطلب ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اور پھر یہ کہ فیملی تھراپی اگر ڈاکٹر ایڈوائز کرے تو پھر آپ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے جو کانفلکٹس ہیں، ایموشنل ڈسٹریس ہے، اس سے آپ جو ہے نا ایزیلی مطلب وہ جو ہے نا اس سے کوپ اپ کر سکیں. اور ظاہر ہے پھر جو آپ کی جو گائیڈنس کر رہے ہوتے ہیں سوشل ورک یا جو تھراپسٹ ہوتے ہیں ان کی پوری بات آپ کو صحیح طرح سنیں. اب میں اس کے جو ہے نا آپ کو ڈائگنوسس بتا دیتا ہوں کہ جب پیشنٹ اس طرح کے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں. تو اس میں یہ کہ جو کچھ فیچرز ہیں نارسیسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا، وہ کچھ دوسرے پرسنالٹی ڈس آرڈر سے ملتے جلتی ہیں. ہوبیت BB2 چینل پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ بڑی اچھی ویڈیو ہوئی ہے. مطلب اس میں جو بھی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہیں وہ سارے تھوڑے تھوڑے ڈسکس کیے ہوئے ہیں، تو وہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں. اچھا، تو اس میں یہ کہ جو ظاہر ہے ایک بندے کو صرف ضروری نہیں ہے کہ نارسیسسٹک ہی ہو، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کا ڈائگنوز کرنا اور بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. تو لیکن یہ کہ جب آپ ہمارے جو سائن سمپٹم جو میں نے بتائی ہیں وہ اگر اس طرح کے بندے کو موجود ہوں تو پھر یہ کہ ان کا ہم فزیکل ایگزام بھی کرتے ہیں کہ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے ان کے ساتھ لگی ہوئی، اور سائیکولوجیکل ایویلیویشن بہت زیادہ وہ پوری طرح وہ کرتے ہیں. ان کے کوشچنر فارم ہوتے ہیں، ان پہ وہ جو ہے نا چیزیں لکھ کے دیتے ہیں، وہ فارم فل کرتے ہیں پیشنٹس، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے جو امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن کا DSM-5 کرائٹیریا، اس کے مطابق جب ان کے فیچرز اس میں فٹ آتے ہیں تو پھر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں. تو اس کی جو اب آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ پہ. تو ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں زیادہ تر اس کی جو ٹاک تھراپی مطلب سائیکو تھراپی اس کی ٹریٹمنٹ ہے. میڈیسن جو ہے نا ہم زیادہ تر اسی وقت ریکمینڈ کرتے ہیں جب ہمیں پتہ چلے کہ پیشنٹ کو کچھ اور بھی ساتھ مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے. مثال کے طور پہ یہ والا جو نارسیسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر انزائٹی کا بھی شکار ہو سکتا ہے، ڈپریشن کا یا کچھ اور مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتا ہے. تو میڈیسن ہم عام طور پہ اس صورت میں پرسکرائب کرتے ہیں. تو سائیکو تھراپی یہ ہے کہ اس میں یہ تو ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، لیکن یہ کہ میں مختصراً اس کا جو بتا دیتا ہوں کہ سائیکو تھراپی کیسے کرتے ہیں.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وہ ایک طرح کی وہ جب پیشنٹ سے ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ ان کو ایک طرح کا بیہیویئر سے ان کو امپروو کرنے کا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ مطلب تاکہ دوسروں کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ زیادہ اچھا انٹیمیٹ ہو، انجوائبل ہو اور ریوارڈنگ ہو۔ پھر یہ کہ وہ جو ہے نا آپ کی جو ایموشنز ہیں ان کی جو اور کچھ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو دوسروں پہ ڈسٹرس کرتی ہیں، ان کو ہم انڈرسٹینڈ کر کے ان کو جو ہے نا مطلب جو ہے نا کہ وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ کیا چیزیں آپ کو مطلب جو ہے نا جس پہ آپ کو خود بھی شرمندگی ہو سکتی ہے اور دوسروں کو بھی آپ شرمندہ کر سکتے ہیں، ان کی مطلب جو آپ کی جو کازز ہیں ان سے وہ ساری چیزیں وہ ڈسکس کر رہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہم پیشنٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو ریسپانسبلٹی اور جو لرننگ ہے وہ کس طریقے سے آپ کریں تاکہ آپ کی پرسنالٹی امپروو ہو جائے۔ اس میں یہ کہ آپ جو ہے نا آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کے جو ریئل پرسنل ریلیشن شپ ہیں اور جو دوسروں کے ساتھ کولیبریشن ہے یا تعاون ہے، تو ان کو آپ کیسے صحیح طریقے سے ان سے ساتھ وہ چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ہم یہ ایک طرح کا وہ ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ جو آپ کی اصل میں کمپیٹنس ہے اور آپ کے اندر جو اصل پوٹینشیل ہے وہ آپ اس کو پہچانیں، اور پھر یہ کہ دوسروں سے جو ہے نا اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کو برداشت کرنا سیکھیں۔ کوئی مطلب اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو پھر آپ ضرور یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر ہی کچھ پرابلم ہو، بجائے کہ اس تنقید پہ آپ نے اگر برا بنایا تو ظاہر ہے وہ اور کام خراب ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ کی ہم ابیلٹی کو وہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ جو نا آپ اپنی فیلنگز کو صحیح طرح سمجھ سکیں اور ریگولیٹ کر سکیں۔ اور پھر آپ کے جو اندر جو خود اعتمادی کی جو اندر سے جو کمی ہوتی ہے اس میں جو ہے نا ہم آپ کو ایک طرح کا وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جو مطلب جو ہے نا جو بھی آپ کی جو ایشوز آپ سے اس چیز کو بڑھا رہے ہیں ان پہ آپ مطلب آپ کی ڈیلنگ صحیح ہو سکے۔ پھر یہ کہ آپ کو ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں لائف میں جو وہ بہت سخت ہوتی ہیں یا اچیو نہیں ہو سکتی، تو اس میں یہ ہم بیسیکلی بتاتے ہیں کہ جو آپ کے جو ریئل گولز ہیں نا، جو آپ چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں اسی کی حد تک رہیں، اور مطلب آپ کے اپنے پوٹینشیل کے مطابق، یہ نہ ہو کہ مطلب آپ ایسا اس کو کسی گول کو اچیو کرنے کی کوشش کریں کہ جو بہت ہی امپاسبل چیز ہو۔ تو اس میں یہ کہ آپ کی جو تھیراپی ہوتی ہے وہ شارٹ ٹرم بھی ہو سکتی ہے، اور مطلب جو ہے نا اس میں خاص طور پہ جب آپ کے ساتھ وہ سٹریس یا کرائسس کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہیلپ کر سکتی ہے۔ یا پھر یہ کہ تھیراپی آپ کی جو ہے نا آن گوئنگ مطلب ایک طرح کی لگاتار ہوتی ہے، تاکہ آپ کے جو اپنے جو گولز ہیں اس کے مطابق وہ ٹھیک رہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر ساتھ ساتھ فیملی ممبرس کو بھی بلایا جا سکتا ہے، اور یا جو آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اب میڈیکیشن کا یہ کہ ویسے میں نے بتایا نا کہ اس کا کوئی اسپیسیفک میڈیکیشن نہیں ہے نارسیسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی، لیکن یہ کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ڈپریشن، انزائٹی یا کچھ اور مینٹل ڈس آرڈر کی آپ کے ساتھ سمپٹم ہوں تو اس میں ہم اینٹی ڈپریسن یا اینٹی انزائٹی میڈیکیشن جو میں نے بہت اپنی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں وہ پرسکرائب کر دیتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے۔ تو اب میں تھوڑے لائف اسٹائل اینڈ ہوم ریمیڈیز بتاتا ہوں۔ اس میں یہ کہ جب آپ کو اس چیز کا جو شکار ہوتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ جب مثال کے طور پہ ہم آپ کو سائیکو تھراپی یا ٹاک تھراپی کا بتاتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی ضروری ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے، یہ وہ ہے۔ تو لیکن یہ کہ آپ اس چیز کا ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنا مائنڈ اوپن رکھیں اور اس پہ فوکس کریں کہ آپ کی ٹریٹمنٹ جو ہو رہی ہے سائیکو تھراپی جو بھی ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے، اور اپنی جو ٹریٹمنٹ پلان جو آپ کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل نے ڈاکٹر نے بتایا اس کے مطابق بالکل اسی پہ عمل کریں۔ اور لیٹ سے اس نے اگر کوئی میڈیسن بھی پرسکرائب کیے ہیں تو بالکل آپ روٹین کے مطابق استعمال کریں۔ اور پھر یہ کہ اگر لیٹ سے کہ آپ کوئی ڈرگ ایڈکشن ہو گئی ہے یا کوئی الکوہل کی عادت پڑ گئی ہے تو اس سے آپ کو وہ باہر نکلیں، اور اپنے جو آپ کا گول ہے اس پہ فوکس رہیں، یعنی کہ آپ ایک طرح کے موٹیویٹڈ رہیں کہ آپ کی اپنی مائنڈ میں کہ جو ہے نا کہ اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کراتے رہیں کہ آپ کا جو ہے نا جو آپ کی پرسنالٹی کی وجہ سے جو ڈیمیج ہو گیا ریلیشن شپ، اس سے آپ مطلب جو ہے نا اس سے کیسے جو ہے نا ان ریلیشن شپس کو صحیح کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو صحیح طرح کیسے اس پہ مطلب جو ہے نا مطمئن ہو سکتے ہیں اپنی لائف پر۔
تو یہ تھی جناب میری ویڈیو نارسیسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر اس کے بارے میں کوئی کوشچن ہے تو ضرور کمنٹس میں پوسٹ کیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اوکے جی، اللہ حافظ.